بڑی خوشی کی بات آج میرے لیے کہ کل کرناٹکا میں ایک مسلمان لڑکی نے ہندوستان کی سیاست کو اور ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ ہونے والے رویوں کو بے نقاب کر دیا. اور 23 سال بعد آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیم بھی آ رہی ہے اور 22-23 سال بعد پرائم منسٹر بھی جو ہے وہ روس جا رہے ہیں. اور سیاسی طور پر یہ آپس میں کیا پیغام دیں؟ مجھے تو یہ 23 مارچ کو بھی آتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے. مجھے یہ 23 مارچ کو بھی آتے نہیں دکھائی دیتے. فضل الرحمان کی اور سیاست ہے، نون اور پیپلز پارٹی کی اور سیاست ہے، اور یہ اب ہمارے اتحادیوں کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں. اور ہمیں اشاروں اور بیساکھیوں کا الزام دینے والے خود اشاروں اور بیساکھیوں پہ تڑپے جا رہے ہیں. کچھ نہیں ملے گا. اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے اور وہ منتخب حکومت کے ساتھ ہے. اور 2-3 باتیں اہم کہنا چاہتا ہوں. کل پرائم منسٹر صاحب نے 15% رینجرز کی، یہ ساری رینجرز کی بات کرتا ہوں میں، اگر لوں گا تو کیونکہ 10 منٹ کی پریس کانفرنس ہوتی ہے. ساری رینجرز، ساری ایف سی، کوسٹ گارڈ اور گلگت بلتستان کی فورس جو ہے، رائفل جو ہے، سکاؤٹس، گلگت بلتستان سکاؤٹس کو بھی 15% تنخواہ میں اضافے کا فیصلہ کیا. یہ مارچ سے انہیں انشاءاللہ تعالی ملے گی. یہ خاص وزارت داخلہ کی درخواست تھی وزیر اعظم صاحب سے، جو انہوں نے مہربانی کی ہے. اور کل میں نے جہاز میں ان سے درخواست کی ہے کہ دوسرے سول سروس جو ہیں ان کی تنخواہوں میں بھی اضافہ کیا جائے. اور سیاسی بات اگر میں کرنا چاہوں تو کاف کے پاس جا رہے ہیں. چوئی شجاعت اس ملک کا بہت اصولی اور سچا آدمی ہے. اس موجودہ سیاستدانوں میں میرے بھائیوں کی جگہ ہے. اور بندے ہمارے ہیں اتحادی بھائی. فنانس بل میں ابھی 13 جنوری کو میرا خیال ہے انہوں نے ہمیں ہی ووٹ دیا ہے. بندے آپ نے لے کے آنے ہیں. ساری رات ٹی وی پہ انہوں نے چیں لگائی ہوئی تھی کہ ہمارے 20 بندے. اور اپنے بندوں کا خیال کرو، اپنی چارپائی کے نیچے جھاڑو دو. بندے آپ نے لے کے آنے اور آپ نہیں لا سکتے. آپ بندے نہیں لا سکتے عدم اعتماد کے. اور اگر یہ لانے ہوتے تو آپ 3.5 سال پہلے لے آتے. اور لاسٹلی ہم سکسیشنل یہ وراثتی سرٹیفکیٹ ہے وہ آزاد کشمیر میں بھی دینے جا رہے ہیں اور بلوچستان میں بھی دینے جا رہے ہیں. میں خود بھی پنجگور جا رہا ہوں اور 13 پاسپورٹ کے دفتر انٹیریئر سندھ میں کھولنے جا رہے ہیں. اور نادرا کے دفتروں کو ہم سست بارڈر تک لے کے جا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو اسلام آباد آ کے دھکے نہ کھانے پڑیں. 5-6 منٹ ہو گئے ہیں، 5 منٹ سوال کر لیں آپ. جی بیٹے. دیکھیں میں نے ابھی آئی جی صاحب کو کہا کہ ان کے گھر جائیں، کیونکہ حالات ایسے ہیں کہ پولیس کی موبائل سروسز شروع کی گئی ہیں. ساری پولیس جو ہے آن موبائل ہے دہشت گردی کے خطرات کی وجہ سے. حالانکہ ہمارے طالبان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں اور ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنی سرزمین جو ہے پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے. اس کے باوجود جو 1-2 واقعات ہوئے ہیں، ہاں، لیکن میں نے پولیس سے ابھی پوچھا آئی جی اسلام آباد سے، اور میں اس کی رپورٹ جو ہے 12-1 بجے تک آ جائے گی. شہباز شریف کے کیسز کی کیا اپڈیٹ ہے سر؟ شہباز شریف کے کیسز جو ہے سب سے سٹرونگ کیس جو ہے شہباز شریف اور حمزہ کا ہی ہے، اور اسی لیے زیادہ ایکٹیو وہی ہوا ہے. اور شہباز شریف نواز شریف سے زیادہ کرپٹ ہے.
اور شہباز شریف کے کیسز میں بڑی جان ہے، لیکن ہم نتائج نہیں لا سکے. یہ آپ کسی ایک کو. جی فیصل وارڈا صاحب جائیں گے. جی جی سر، کوئی دھچکا نہیں ہے، وہ جائیں گے ابھی سپریم کورٹ میں. اور کل گنڈا پور صاحب کے بھائی کو بھی اسٹے مل گیا ہے. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وہ اپنا قانونی حق استعمال کریں گے. اور یہ جو آپ ابھی سوال کر رہے تھے کہ بھائی عمران خان ایک منتخب حکومت ہے، وہ مقابلہ کرنے والا آدمی ہے. اور آپ جو بار بار روز کہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ اشارے بیساکھیاں سر، میں تو پہلے دن کہتا تھا کہ دے آر ناٹ واٹ دے آر. یہ وہ نہیں ہیں جو ٹی وی پہ ظاہر ہوتے ہیں، اور یہ ناکام ہوں گے. 8 دن بعد آپ کو پتہ لگ جائے گا ان کے عدم اعتماد کی کیا صورتحال ہے. 50 دن کی ان کی سیاست ہے. 50 دن کے بعد انشاءاللہ عمران خان اور مضبوط ہو جائے. ان کے ساتھ ہم نے قیدیوں کے تبادلے کی بات کی ہے، ان کے ساتھ ہم نے اور بہت سارے معاملات کی ہے. ویزا کی بات کی ہے، ہم نے قادری صاحب کو بھی بلایا ہوا تھا تاکہ یہیں سے حج عمرے کا سارا کسٹم اور کلیئرنس ہو جائے، اترتے سار ان کو تکلیف نہ ہو. اور ہم نے ان کے ساتھ جو وانٹڈ لوگ ہیں وہاں پہ بھی کچھ ان کو بھی پاکستان لانے کی بات کی ہے، اور جو قیدی ہیں ہمارے ان کو پاکستان لانے کی. 4 سال ہونے کو ہے پی ٹی آئی گورنمنٹ کو، تبدیلی نظر نہیں آئی تھانوں میں، کچہری میں، اور جتنے بھی جہاں پہ عوام کا سلطہ ہے وہاں پہ ویسے ہی کرپشن چل رہی ہے. آپ اسلام آباد کو ہی دیکھیں، آپ ہمیشہ اسلام آباد انتظامیہ سے ایک سوال، میری گزارش سنیں. کوئی چیز لائیں ہمارے نوٹس میں کہ کسی جگہ اسلام آباد میں میری منسٹری میں کرپشن ہے. ہم نے ویزا آن لائن کیا ہے، ایگزٹ ویزا آن لائن کیا ہے. آرمز لائسنس ہم نے اس کا ٹینڈر کیبنٹ میں جائے گا، کیونکہ یہاں کوئی ایجنسی نہیں ہے، جو دکان نہیں ہے جو ان کو اسلحہ دے سکے. باقی عمران خان کرپشن کے خلاف ایک جری ہتھیار کا نام ہے. اگر اس کے نیچے کوئی کرپشن ہے تو بتائیں. عمران خان کے پاس تو سب سے اسٹرانگ ہتھیار ہی دیانت کا ہے. جی بیٹے. مجھے نہیں پتا، نیب کے عدالتوں میں کیسز نے کافی وقت لیا، ورنہ اس وقت تک جو ہے کم از کم 70 کیسز جو ہیں جو میگا کرپشن کے کیس ہیں. پاکستان میں ہزاروں کیسز میں نہیں جاتا، ہزاروں کیس ہوں گے. پاکستان میں 70 کیسز جو ہیں وہ میگا کرپشن کے ہیں، اور ان کا فیصلہ ہونا چاہیے. اور یہ 1.5 سال جو رہ گیا، اس میں کوشش کریں گے کہ 70 میگا کرپشن کے کیسز کا فیصلہ ہو جائے. نہیں، کرپشن کے کیسز میں تو سیاسی نہیں ہوتا نا، اس میں تو منی لانڈرنگ ہے، اس میں وہ مقصود چپڑاسی ہے اور مسرور چپڑاسی ہے، اتنے پاپولر ہو گئے ہیں. اور مقصود چپڑاسی اور مسرور جو ہے، جنہوں نے اربوں روپیہ ادھر سے ادھر کیا ہے، یہ سارے کیسز جو ہیں یہ 70 میگا پروجیکٹ کے کیسز. کوئی کسی کے، دیکھیں پاکستان میں یہ سارے لوگ ٹی وی کھیل رہے ہیں. اتنے دنوں سے یہ لگے ہوئے ہیں، ایک جاتا دوسرا آ جاتا ہے. ہم عدم اعتماد لاتے ہیں. لائیں بھائی، میں آپ کو کہہ رہا ہوں 23 مارچ کو یہاں پریڈ ہے، اور پہلی دفعہ میں سالوں پہلے گیا تھا جب J10C دیکھنے کے لیے، اور یہ میں آپ کو 1 سال سے کہہ رہا ہوں کہ 23 مارچ کو J10C کی 25 اسکواڈرن کی فلائنگ پاسٹ ہوگی. 22 تاریخ کو اور 23 تاریخ کو OIC ہے. آسٹریلیا کی کرکٹ میچ آ رہی ہے. تم یہاں کیا کرنے آؤ گے؟ آپ کا یہاں کیا ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کا، اور عدم اعتماد کا شوق ہے، آپ پورا کر لیں، آپ کو شکست ہوگی. 50 دن کی اپوزیشن کی سیاست ہے. انشاءاللہ تعالی عمران خان سرخرو ہوگا. اور اچھی خبر آپ کو بتا دی ہے، FC کی، رینجرز کی، کوسٹ گارڈ کی، اور گلگت بلتستان اسکاؤٹس کی
تمام سول آرم فورسز کی 15% تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا اور میری عمران خان سے دست بدستہ ہوتا ہے کہ دست بدستہ یہ کل بھی درخواست کی ہے کہ جو سویلین لوگ ہیں ان کی بھی تنخواہیں بڑھائی جائیں، انشاءاللہ بڑھائیں گے۔ دیکھیں ہمارا جو لوگوں نے ہم سے توقعات کی تھی کہ ہم لوگوں سے چوری کے پیسے وصول کریں گے اور لوٹی ہوئی دولت واپس لائیں گے، وہ ہم نہیں لا سکے، لیکن یہ ہمارا عزم مصمم ہے کہ ان کو عمران خان NRO بھی نہیں دے گا اور چھوڑے گا بھی نہیں۔ 10 منٹ پورے ہو گئے۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صحافیوں کے سوالوں کے جواب دے رہے تھے۔ اس موقع پر ان کا یہ کہنا تھا کہ مجھے نہیں لگتا کہ مولانا فضل الرحمان یا PDM 23 مارچ کو اسلام آباد کا رخ کریں گے۔ اس موقع پر انہوں نے حوالہ دیا کہ آسٹریلیا کی ٹیم بھی پاکستان آ رہی ہے مارچ میں۔